نبی اکرم شفیع اعظم. لوگ بڑے خوش ہیں، فخر سے ہیں، چونکہ ایسی حالت میں ان لوگوں کو لاشوں کو دیکھ رہے ہیں جس سے ان کو رہا نہیں جا رہا ہے، پھر بھی وہ زبان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں نمازیوں کو جو حقیقی ہیں ان کو روکتے ہیں، اور یہ بجائے نماز پڑھنے کے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں. کعبۃ اللہ شریف میں الا مکاء و تصدیہ، مکاء سیٹیاں بجانا، تصدیہ تالیاں بجانا. فقہاء نے لکھا ہے تالی بجانا فساق کی علامت ہے، تالی بجانے کی اجازت نہیں ہے. عام طور سے جلسے وغیرہ میں کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو فوراً سب تالیاں مار جاتے ہیں. اگر میں اس مجلس میں ہوتا ہوں تو سب کو منع کرتا ہوں، دیکھو یہ فساق کی علامت اللہ کے رسول نے فرمائی. حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے سامنے ایک آدمی جاتا ہے، تم اس کو تالی بجا کے بلاؤ گے تو یہ فساق کا طریقہ ہے. سامنے جانے والے کو اگر آپ کو بلانا ہے نام لے کر بلاؤ، یا سامنے کسی کو اشارہ کرو، یا تم تیز جاؤ. فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے، لیکن تالی بجانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم مرواتے ہیں، بھی تعلیم مانگو. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے تالی بجانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان وقتوں کا حال دیکھو، ایک تو حقیقی نمازیوں کو نماز کی جگہ سے روکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بجائے نماز پڑھنے کے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب جو کچھ کہ تم دنیا میں کرتے تھے. یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہوا، لیکن آخرت میں چھٹکارا نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، خصوصاً یہودیوں کو. اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، پتہ نہیں اس قسم کی گفتگو کرتے کرتے ہمارا اوقات کتنا ضائع ہوتا ہے، کہ ہماری سرکار بھی اس کی تائید کی اسرائیل کرے گی. پارے 6 کا آخر اٹھا لو، آخری آیت، پارے 6 میں آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ، لام کا ترجمہ ضرور، نون مشدد کا ترجمہ ضرور، ضرور بالضرور، لَتَجِدَنَّ تم پاؤ گے، اشد الناس عداوہ، پورے انسانوں میں سب سے زیادہ سخت ترین دشمن ایمان والوں کے. لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، ایمان والوں کے سخت ترین، پوری دنیا کے انسانوں میں سخت ترین دشمن، نمبر 1 یہودی، نمبر 2 ہندو. قرآن میں اللہ نے کہا. اور جب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آئیں گے، اچھا معلوم ہے، ہر یہودی کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم نہیں، ہمیں سے مراد سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم. لیکن عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب آئیں گے، یہ یہودی نہیں بچے گا، کوئی آئٹم بم نہیں ہوگا، تلوار ہوگی صرف. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ساتھی ہوں گے کلمہ گو مسلمان، تلوار ہوگی، تلوار سے گاجر مولی کی طرح سر چھیل دیں گے. اپنی جان بچانے کے لیے کہ وہ یہودی کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں، دیوار کی پناہ لے گا تو وہ دیوار بلائے گی ادھر آؤ ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت بلائے گا بھئی میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. یہ حدیث، یہ آیت ان کو، یہ بات خوب معلوم ہے، ہر یہودی کو خوب معلوم ہے. یعنی اب اسے رکھ کر بہت سے قسم کھا کے بولتے ہیں 2025 میں حضرت مہدی آ جائیں گے، مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، مطلب ہے کہ پورے یہودی کو ختم کر. یہ خامخواہ کی بات ہے. اللہ کے رسول کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ اللہ بہتر جانتے، کوئی نہیں جانتا. 5 چیزوں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس میں سے قیامت بھی ہے. اور ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے، کسی کو نہیں معلوم موت کس کی کب آئی. یہ تو بات ہے، لیکن کہنے والے بڑی جرأت کے ساتھ بول رہے ہیں آج وقت آ گیا، مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، اب اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد.
عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارے پر سے آ کر نیچے جب آ جائیں گے تب معلوم ہوگا امام مہدی کو میں امام مہدی ہوں. اس سے پہلے ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا میں امام مہدی ہوں. ان کو نہیں معلوم ہوگا میں امام مہدی ہوں. وہ نہیں بولیں گے میں امام مہدی ہوں. اب وہ جب آ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ کہیں گے چلیے آپ نماز پڑھائیے. اب عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے نہیں آپ جب مصلی میں پہنچ گئے واپس نہیں آنا ہے, نبی کا یہ فرمان ہے. کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی نبی کی سنت کو زندہ کریں گے اور کہیں گے حضرت مہدی کو آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلی پر ہوں گے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, بلا شبہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں, بلا شبہ وہ کافر جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو راہ راست سے روکیں. 12 آدمی 1000 کی فوج لے کر جب نکلے, بدر کا قصہ چل رہا ہے, بدر کا قصہ چل رہا ہے, سورہ انفال کا شروع اس پر یہ آیت ہے. تو انفال ابھی ایک بات یاد آ گئی, جو مجمع بیٹھ کر سن رہا ہے وہ فیصلہ کر لے, باقی پوری دنیا کو چھوڑے. ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہم ایک کے عمل کرنے سے کیا ہوگا, نہیں ہے. ہم ایک عمل کرنے سے کیا ہوگا اس قصے کو سوچو. ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلایا, چڑیا نے پانی کے چونچ میں لا کر چڑیا چونچ میں پانی لا کر ڈالنے لگا تو کسی نے کہا یہ کیا کام, ارے اللہ کے دربار میں میرا بھی تو نمبر لگ جائے گا. میں نے ابراہیم علیہ السلام کے آپ کو بلال میں قصہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن اس قصے کو رکھ کر یہ فیصلہ کریں اسرائیل کی جتنی چیزیں ہیں ہرگز خرید نہ چھوڑیں, ہرگز نہ لیں, بیکاٹ کریں. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں جہنم میں جمع کیے جائیں گے. کیوں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے. بولنے میں بھی بہت دیر لگے گی. ایک پرندہ ہے قاف نون قاف, ایک پرندہ ہے, وہ صرف دودھ پیتا ہے. 1 لیٹر دودھ 1 لیٹر پانی مکسی میں رکھ کر مارو, پھر اس کے سامنے رکھو, لیکن کہاں ہے نہیں معلوم. افریقہ کے جنگلوں میں سنتا ہوں, حیات الحیوان نے کتاب اس میں لکھا ہے. اس کے سامنے رکھو, صرف دودھ پیے گا اور پانی چھوڑ دے گا, آپ دیکھیں گے تو پانی جیسا تھا ویسے ہی ملے گا. یہ اس کی قدرت ہے. وہ دودھ کسی وقت کچھ بھی نہیں پیتا ہے, کوئی چارہ نہیں اس کا سوائے دودھ. اللہ پلاتے ہیں اسے دودھ, اسے جس کی جو غذا بنا کر اللہ نے پیدا کیا ہے اسے وہ غذا پہنچاتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, کہاں پیدا ہوگا کہاں مرے گا دونوں اللہ کو معلوم. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, تاکہ اللہ تبارک و تعالی خبیث کو پاکیزہ چیزوں سے الگ کر دیں. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, اور خبیث کو خبیث کے اوپر جوڑتے چلے جائیں. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, سب کو ملا کر فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, جہنم میں جھونک دے. جہنم میں ایک جہنم کے اوپر ایک جہنمی ہوگا, ایک جہنم کے پورے ملے جلے ہوں گے وہاں. انہیں خود اپنا تو ہو, وہ اوپر والا بھی پڑا رہے گا. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, نقصان میں. اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین, اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین. فرماتے ہیں اے نبی کہو للذین کفروا, جتنے کفار مشرکین یہودی نصارہ جن کی عمریں 80 ہو گئی, جن کی عمریں 80 ہو گئی, کہو ان ینتہوا, آج توبہ کر لو, آج توبہ کر لو, یغفر لہم ما قد سلف, 80 سال کا گناہ جو تم نے کیا ہے ہم معاف کر دیں گے, ہم معاف کر دیں گے. حضرت وحشی کا قصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, ان کے توبہ کے لیے 3 آیتیں نازل ہوئی قرآن میں. ان کی توبہ کے لیے 3 آیتیں نازل ہوئی. جب وہ اسلام قبول کر کے سامنے آئے
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وحشی کہیں دور چلے جانا، کہیں دور چلے جانا، جب بھی تم کو دیکھتا ہوں مجھے چچا یاد آتے ہیں، اس میں میرا نقصان نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے، میرے سے تم کو جو فائدہ پہنچنا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہیں دور چلے گئے۔ لیکن کیسے گئے؟ بدبخت امت اسی دور میں پیدا ہو گیا، وہ مسیلمہ کذاب، نبی کا دعویٰ کرنے والا، ایسا محفوظ تھا وہ قلعے کے اندر، جہاں موری ہوتی ہے، موری کا پانی نکلتا ہے، اس موری سے وہ اندر گئے، حضرت وحشی سیدھے گئے، ڈرے نہیں، حالانکہ پورے اس کے ماننے والے چیلے چپاٹے جیسے آدمی شکیل بیٹھا ہوا ہے، رشاد تھا، وہ جہنم پہنچ گیا، تو پہنچا سیدھے اس کے سر کو نکال دیا، کہا یہ حمزہ کا بدلہ ہے، یہ حمزہ کا بدلہ ہے، حضرت وحشی نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینتہو، آج تم تو گناہوں سے توبہ کر لو، یغفر لہم ما قد سلف، لیکن وَإِن يَعُودُوا، پھر سے تم سرکشی کرو گے، فقد مضت سنت الاولین، ہمارا جو عذاب کا سلسلہ ہے، ہمارا جو تعجیبی کارروائی ہے وہ برابر چلتی رہے گی، تم سرکشی کرو ہم پکڑیں گے، دنیا میں بھی پکڑیں گے، آخرت میں پکڑیں گے، لیکن دنیا میں فوراً نہیں پکڑیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ایسا جہاد کرو، ایسا جہاد کرو، لا تکون فتنہ، فتنہ بالکل باقی نہ رہے، کفر شرک باقی نہ رہے۔ جیسے یہ جو 50% مسلم ممالک کہے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس وقت مسلمان ہوئے، اس سے بڑھ کر ہوئے، اس سے بڑھ کر ہے فہرست۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں سینکڑوں ممالک فتح ہو گئے، سینکڑوں ممالک فتح ہو گئے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی سینکڑوں ہو گئے۔ فلسطین تو بتایا میں نے 12 سن ہجری میں فتح ہوا ہے، اور وہاں پر مجھے ایسے ہی یاد پڑتا ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا ذمہ دار گورنر بنا کر آگے بڑھ گئے۔ یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے جو حضرت معاویہ کے بھائی ہیں، امیر معاویہ بھی اس لشکر میں تھے، ان کو ایک جگہ کا گورنر بنا دیا گیا، اسی وقت میں وہ سب ہوا، اور ایک جگہ عمرو بن عاص کو بنا دیا، تفصیل ہے اس کی۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورے دنیا میں اللہ کا دین چمکے، یا تو مسلمان ہو جائیں، یا تو مسلمان ہو جائیں، یا مسلمانوں کے انڈر ٹیک ہو جائیں، مسلمانوں کے انڈر ٹیک ہو جائیں، مقابلے کے لیے گردن نہ نکالیں، سر نہ نکالیں، انہیں بغاوت کا جھنڈا نہ اونچا کریں، بس فرما بردار ہو کر رہیں، تمہاری جن ہماری جن، تمہارا مال ہمارا مال، تمہاری عزت ہماری عزت، یعنی کسی کو تم پر نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مسلمان پابند تھے اس کے، کتنے ممالک تھے جو اپنے مذہب میں تھے، لیکن ان کو اب جیسے فلسطین فتح ہوا، اس سے پہلے بھی بعض مقامات فتح ہوئے، تو جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کو چھوڑ دیا، اور ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑا، ان کی فصلوں کو کاٹا نہیں، ان کے گھروں کو اجاڑا نہیں، یہ تو اسلام سکھاتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، رک گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب اسے چھوڑو، صحیح کلمہ پڑھے گی نہیں، جان بچانے پڑے گی، اسے تمہیں فکر کرنے کی، اسے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت، تمہارے سامنے آگے بھلے معاف کر لو، معاف کر دو، آگے انہیں صحیح دل سے کرا کی، انہیں جھوٹے دل سے کرا کی، پھر جا کر انہیں کہتی کرنا کی، وہ خیال چھوڑ دو۔ اللہ میں فرماتا ہے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئے پارے 5 میں، تلوار نکال لیے مارنے کے لیے، انہوں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو جان کے ڈر سے تو کلمہ پڑھا، مار دیا، فوراً صحابی جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کر دیا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، فرمایا یا اللہ خالد نے جو کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں، یا اللہ خالد نے جو کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں، یا اللہ خالد نے جو کیا میں ذمہ دار نہیں، رحمت دو عالم، کلمہ پڑھ لیا، تمہارے سامنے معافی مانگ لیا، معاف کر دو، نہیں انہیں ایسا انہیں ویسا، انہیں اس کے واسطے کرا اس کے واسطے کرا، سو مکو کی،
فإن اللہ بما یعملون بصیر، توبہ کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پیچھے جا کر وہ جو بھی کرے گا اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ انتقام لینے والے ہیں، اللہ پکڑنے والے ہیں، تم کیا پکڑو گے؟ تم کیا پکڑو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے والے ہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں۔ علیم سمیع بصیر علیم خبیر، اس کا تصور روزانہ سونے سے پہلے ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ بار بار فرماتے ہیں، مراقبہ کرو سونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر نہیں، علیم خبیر نہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، عمل کو بھی جانتے ہیں، دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، علیم خبیر۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی سرکشی کریں گے، سرگردانی کریں گے، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تمہارا کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ تمہارا کام بنانے والا۔ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، وہ کون ہے؟ نعم المولا، بہترین کام بنانے والا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ کام بنانے والا بھی نعمہ اور مدد کرنے والا بھی نعمہ، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ پارے 9 ختم ہو چکا، دعا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا ما کان صالحا واصلح لنا ما کان فاسدا۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا واصلح لنا ما کان فاسدا۔ اللہم ربنا تقبل منا ما کان صالحا واصلح لنا ما کان فاسدا۔ اللہم شتت شملهم فرق جمعهم وخالف بین کلمتهم وانزلهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔